بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ اس چینل کے تعارفی کلپ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو تجارتی احکام اور جو مالیاتی فقہ ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی دروس اس چینل کے ذریعے سے فراہم کریں گے اور فکری اور نظریاتی موضوعات پر بھی کلپس اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آج کا جو درس ہے اور آج کا جو سیشن ہے یہ کاروباری اور تجارتی موضوعات جو مالیاتی فقہ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور یہ سب سے پہلا درس ہے اس سلسلے کا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ دروس جو ہم دیں گے اس چینل کے ذریعے سے، ہماری ایک کتاب ہے آسان فقہ المعاملات کے نام سے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا۔ تو اس کے جو وہ ہے ملنے کا جو پتہ ہے اور جو نمبر ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں شامل کریں گے۔ تو یہ کتاب تمام سامعین کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم جو شریعہ پروویژنز فار سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کا سلسلہ ہے اس میں بیع و شراء کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا تعارف پہلے پیش کریں گے۔ تو کاروباری سرگرمیوں کا ایک اہم قسم جو ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ اس کے لیے فقہ کی اصطلاح میں بیع و شراء کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بیع کا جو معنی ہے وہ بیچنے کے ہے، اور جو سیلر ہے اس کو بائع کہا جاتا ہے، اور جو چیز بیچی جانے والی ہو یعنی آؤٹ سولڈ ہو تو اس کو مبیع کہا جاتا ہے۔ جبکہ شراء کا جو معنی ہے وہ خریدنے کا ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کو بائر کہا جاتا ہے، جس کو مشتری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان الفاظ کے معنی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی واضح ہو کہ یہ جو الفاظ ہے یہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ یعنی انٹرچینجیبلی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو فقہی کوئی کتاب مطالعہ کرنے میں ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا نظر آئے تو اسی تناظر میں ہوگا۔ یہ جو معنی ہم نے عرض کر دیا یہ اس کے ڈکشنری میننگ ہے۔ جو فقہی ٹرمز کی روح سے بیع و شراء ہے تو اس کی ڈیفینیشن اگر مختصر الفاظ میں ہم کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ تجارت یعنی نفع کمانے کی نیت سے ایک قابل قیمت چیز یعنی ویلیویبل چیز کا دوسری قابل قیمت چیز کے ساتھ جانبین کی مکمل مرضی یعنی میوچل کنسنٹ کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ تو اس کو بیع کہا جاتا ہے، اور یہ بیع کی ماہیت اور حقیقت واضح کرنے کے لیے اتنے الفاظ کافی ہے، اور یہ تعریف بالکل واضح بھی ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز ہے جو قابل قیمت چیز کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو شریعت کی نظر میں جو قابل قیمت چیز ہے، جو ویلیویبل چیز ہے، یہ وہ چیز ہوگی جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شرعاً متقوم ہو۔ متقوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال شرعاً جائز ہو اور ممنوع پروہیبیٹڈ نہ ہو، اس کا استعمال باعث گناہ نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چیز متقوم ہوگی جس کا لوگوں کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہو اور کمرشل ویلیو بھی ہو۔ بہت معمولی درجے کی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ پھر اس قابل نہیں ہوگی کہ اس پر خرید و فروخت کی ٹرانزیکشن کی جائے۔ تو قابل قیمت چیز کا مطلب یہ ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو ایجاب و قبول کا لفظ آپ نے ضمن میں سن لیا تو ان الفاظ کا کچھ مختصر سا تعارف سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو جن الفاظ سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے ان الفاظ کا نام ہے ایجاب اور قبول۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ مثلاً اگر فروخت کرنے والا یہ کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی اتنے رقم کے بدلے تو یہ ایجاب ہے، اور اس کے جواب میں جب خریدار کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے رقم کے عوض لے لی تو یہ قبول ہے۔ ناظرین، خریدار اور فروخت کنندہ میں سے معاملہ کرتے وقت جو بھی پیشکش میں پہل کرے، خواہ وہ خریدار ہو خواہ وہ بیچنے والا ہو، تو اس کی طرف سے جو پیش کی جانے والی آفر ہے، جو پیشکش ہے، اس کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں دوسرے فریق کی طرف سے جو قبولیت کا کوئی لفظ کہا جائے، خواہ وہ کوئی بھی لفظ ہو جس کی تفصیل آگے ہم عرض کریں گے کہ کیسے الفاظ ہو سکتے ہیں، تو اس کو پھر قبول کہا جاتا ہے۔ تو ایجاب اور قبول جو ہے، آفر اور ایکسیپٹنس،
یہ کسی فریق کے حوالے سے طے نہیں ہے کہ یہ فریق جب آفر کرے گا تو یہ ایجاب ہوگا اور جب یہ کرے گا تو یہ قبول ہوگا، بلکہ جو بھی فریق پہل کرے گا تو اس کی پیشکش کو ایجاب اور دوسرے فریق کے اس پیشکش قبول کرنے کو قبول کہا جائے گا۔ ناظرین، یہ فقہ حنفی کی اصطلاح ہے جو آپ کو فقہ حنفی کی کتابیں مطالعہ کرتے وقت سامنے آئے گی۔ اس حوالے سے گزارش مزید یہ ہے کہ فقہائے احناف کے علاوہ جو جمہور فقہائے کرام ہیں تو ان کے ہاں ایجاب اور قبول کے الفاظ اس تناظر میں اور اس ترتیب کے ساتھ استعمال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں جو معیار ہے ان الفاظ کے استعمال کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مالیاتی معاملہ جس میں جب کوئی شخص کوئی اثاثہ، کوئی چیز، کوئی منفعت جو فراہم کرنے والا ہو، جس کو وینڈر آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی طرف سے جو پیشکش ہوگی اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور دوسرا فریق یعنی جو وینڈی ہے اس کے منظور کرنے کو قبول کہا جائے گا۔ تو ان کے ہاں گویا کہ یہ طے ہے کہ جو بیچنے والا، جو فراہم کرنے والا ہے، اس کی جو آفر ہے وہ ایجاب ہے اور دوسرے فریق کی جو آفر ہے وہ قبول ہے۔ تو یہ ایجاب اور قبول کے الفاظ کا مختصر سا تعارف تھا، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا امید ہے۔ اب آگے ہم دوسرے درس میں ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں جو مجلس عقد کی جو اصطلاح ہے، سیشن آف کنٹریکٹ، جو بہت ہی اہم ہے مالیاتی معاملات شریعت کی نظر میں وجود میں آنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے کلپ میں جو ملاحظات ہے وہ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔